دوستو آج آپ سے جو بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے معالج کا انتخاب۔ معالج کا انتخاب یعنی علاج کرنے والے کا انتخاب جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اگر غلط معالج کا انتخاب کر بیٹھیں تو بیماری سدھرنے کے بجائے بہت بگڑ جاتی ہے اور ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ایک المیہ ہوا پڑا ہے۔ میرے پاس بھی مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے مریض آتے ہیں، اور جب بھی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا تھا کہ کس کو دکھانا چاہیے، ہمیں کیا پتا تھا کہ کون علاج کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم نے یہ سوچا کہ یہ ٹاپک کیوں نہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے، چونکہ ہر گھر میں ایک دو لوگ ضرور بیمار ہیں جو مسلسل دوائیاں کھا رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے بلکہ سالہ سال سے مستقل دوائیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور بگڑتے بگڑتے حالات جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی گھر میں چھوٹی موٹی پرابلم، بیماریاں، مسائل ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم علاج کون سا کرنا ہے، یعنی علاج ٹریٹمنٹ کون سا ہے اور مینجمنٹ ڈنگ ٹپاؤ کون سا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ معالج کا انتخاب کرنے کے لیے دو تین چیزوں کو بڑا غور سے دیکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم غلط راستے پر چل پڑے تو پھر جو ہے نا وہ ہم اپنی منزل سے دور اور بہت دور ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ہمیں جو 400-500 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر پہ جا کے پتہ چلے کہ ہمیں تو جس چوک سے ہم نے راستہ پوچھا تھا وہاں سے ہمیں تو ادھر کو جانا تھا تو ہم تو ادھر کو چل پڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنی فطرت اور نیچر سے دور ہو چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ معالج کا انتخاب کیا ہوگا؟ کس علاج کرنے والے کا؟ معالج کہتے ہیں علاج کرنے والا، وہ طبیب بھی ہو سکتا ہے، وہ نیچروپیتھک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ نیچروپیتھی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہومیوپیتھی بھی ہو سکتی ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے ہاں ایلوپیتھی ہے، یعنی جو ہمارے ہاں ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آکوپنکچر بھی ہو سکتا ہے، وہ ہجامہ وغیرہ کپنگ تھراپی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی دنیا میں بے شمار مختلف قسم کے علاقائی علاج بھی موجود ہیں، روحانی علاج بھی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم کس کا انتخاب کریں۔ اصل میں اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جو اس وقت مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے، اور لوگ بھی ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں یار چھوڑو، باقیوں کو جو انگریزی طریقہ علاج کا ماہر ہے، جو وہ ڈاکٹر ہے، وہ جو اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جو ڈگری ہے وہ بڑی کمال کی ہے، اس کے پاس تو وہ ایسی ایسی ڈگریاں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ساری چیزوں کو کبھی ہم غور کریں تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ معالج جس کے پاس ہم جائیں کیا وہ تشخیص کرنا جانتا ہے، یا وہ معالج جو ہے وہ اپنی دوائیاں بنانی جانتا ہے۔ اس کے بعد کیا وہ معالج جو ہے وہ غذا کے متعلق سمجھتا ہے کہ کس مرض میں، کس کنڈیشن میں مریض کو کون سی غذا دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پرہیز۔ تو وہ کیا معالج ہمارے بارے میں، ہماری بیماری کے متعلق وہ یہ سمجھتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو وہ پرہیز میں ہیں، اور وہ پرہیز کروانا جانتا ہو، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہو۔ بے شک پیسے ہمارے خرچ ہونے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتا ہو کہ بھائی یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ آپ استعمال نہ کریں، یہ آپ کا پرہیز ہے اس بیماری، اس کنڈیشن میں۔ اس کے بعد وہ آپ کا علاج بالتدبیر، یعنی وہ آپ کے لیے تدبیر کرتا ہو، جانتا ہو، سمجھتا ہو کہ آپ کا ایٹماسفیئر کیا ہے، آپ کا رہن سہن کیا ہے، آپ کا کلچر کیسا ہے، آپ کی ایکسٹرنل اور انوائرمنٹ جو ہے، لائف سٹائل جو ہے، اس کو کیسے بدلنا ہے، اس میں بھی وہ سمجھتا ہو، مہارت رکھتا ہو۔ اگر تو وہ یہ ساری چیزوں کو جانتا، مہارت کو، ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ملے گا، اس کے لیے آپ کو ہمارا طبیب جو ہے وہ ملے گا، اس کے لیے ہمارا جو نیچروپیتھک ڈاکٹر ہے جو نیچروپیتھی کو سمجھتا ہے وہ ملے گا، اور جو ایکوپنکچر والا ہے وہ شاید ملے گا۔ لیکن جس کے پاس رش لگا ہوا ہے، جس کے پاس کھچا کھچ ہم جا کے ہجوم میں بیٹھے ہوتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہسپتال اور بہت کچھ اتنا کچھ بنا ہوا ہے، اگر ہم ان کا موازنہ کریں
تو یقین کریں آپ کو یہ بات سچ ثابت ملے گی کہ نہ وہ دوائی بنانا جانتا ہے، نہ وہ خوراک کے متعلق، نہ وہ پرہیز کے متعلق جانتا ہے، اور نہ ہی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل اور ان چیزوں کو کیسے بدلنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کا لا یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ سکتا، یعنی پریسکرپشن پہ دوائیاں نہیں لکھ سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے، جو کہ اس کو پتہ ہی نہیں دوائی کیسے بنتی ہے۔ دوائی لکھنا بنانا فارماسسٹ کا کام ہے، اور ہم کن کے ہاتھوں کہاں پھنسے پڑے ہیں، تو پھر وہ مسائل بگڑتے بگڑتے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے گردے فیل ہوتے ہیں، پھر ہمارا جگر خراب ہوتا ہے، پھر ہم پیٹ کے پانی آتا ہے، ہم جگر کے کینسر تک، گردوں کی خرابی تک، گردے ڈائلسس، اور اس کے بعد گردے جو ہیں وہ پھر ہمارے ٹرانسپلانٹ تک، اور ہم یعنی جن کو پھر لا علاج بیماریوں کی دلدل میں کون جو ہے وہ دھکیل رہا ہے۔ تو اس لیے اپنا پیسہ، اپنی صحت، اپنے آپ کو برباد کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ نے معالج کا انتخاب کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ٹوٹل وضاحت دے دی، اب یہ سوچنا، تھنک کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ ان باتوں پہ خود سے توجہ دیجئے بنسبت اس کے کہ آپ ان لوگوں سے رہنمائی لیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اور زمین پر جو لوگ آباد ہیں اکثر گمراہ ہیں، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ یعنی دین، زندگی کرنے کا طریقہ، سسٹم اور وے آف لائف بلا دیں گے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔